بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، قرآن مجید کے تعارف کے مختلف پہلوؤں پہ بات ہو رہی تھی۔ آج جس ٹاپک کو ڈسکس کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی خصوصیات۔ جب ہم قرآن مجید کی خصوصیات کی بات کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے وہ امتیازی خصوصیات، کریکٹرسٹکس جو اس آسمانی کتاب کو دیگر آسمانی کتابوں سے ڈفرینشیٹ کرتی ہیں، ممتاز کرتی ہیں۔ چونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہدایت کے لیے آئی ہے، لہٰذا اس کی خصوصیات کو جاننا، اس کی خصوصیات کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمارے ذہنوں میں اس کے پیغام کی اہمیت ہو، تاکہ ہم اس کی ہدایت سے پوری طرح مستفید ہو سکیں۔ قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ محفوظ کس چیز سے محفوظ؟ کہ پہلی کتابیں جو نازل ہوئیں قرآن مجید سے پہلے، جو آسمانی کتابوں کا تذکرہ آتا ہے جن میں تورات، زبور، انجیل ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی طرف سے تبدیلی اور تحریف سے محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن مجید کی خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت ہے اس کا محفوظ ہونا۔ محفوظ ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو پہلی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، تورات، زبور، انجیل یا دیگر صحائف، یا تو وہ ناپید ہو گئے، دنیا سے ختم ہو گئے، یا پھر ان کے ماننے والوں نے ان کے اندر اپنی مرضی سے تحریفات، تبدیلیاں اور ترمیم کر لی اور اس کو وہ ان کی دست برد سے بچ نہ سکیں، اپنی مرضی سے اس میں چینجنگز کر لیں۔ اور قرآن مجید کی صفت اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمائی ہے اور قرآن مجید کو ایسی کتاب کے طور پہ نازل فرمایا ہے کہ یہ نزول کے وقت سے لے کے قیامت تک کے لیے اللہ نے تحریفات، تبدیلیوں اور امینڈمنٹس سے ان کو پاک کر دیا، اس کتاب کو۔ اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی کیا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے اس ذکر کو، اس نصیحت کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ گویا کہ اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمہ لے لی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، لوگوں کی ہدایت کا اس کو سبب بنانا تھا، اس کو ہدایت کے ذریعہ کے طور پہ قیامت تک کے لیے کنٹینیو رکھنا تھا۔ اس اعتبار سے یہ کتاب دیگر کتابوں سے ممتاز ہے، ڈفرینشیٹ ہوتی ہے، اور اس کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ محفوظ ہے۔ آج تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکی، کوئی اس کے اندر چینجنگ نہیں کر سکا۔ کیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، صحابہ کرام کا جو دور ہے، اس دور میں جو لکھے ہوئے نسخے تھے قرآن مجید کے، مخطوطات تھے، وہ آج تک جو محفوظ ہیں ان میں اور آج کے قرآن میں کوئی فرق نہیں، سوائے رسم الخط کے کچھ انداز لکھنے کا جو ہوتا ہے اس میں جو چینجنگ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چینجنگ نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ بنایا ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دوسری اس کی جو امتیازی صفت ہے، جو اس کی خصوصیت ہے، اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، وہ ہے یہ آخری آسمانی کتاب ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے جس نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا ہے، وہ آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کی ختم نبوت کو بیان فرمایا کہ آپ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ جب آپ خاتم النبیین ہیں تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب لا محالہ آخری کتاب ہونی تھی۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نبیوں پر نازل ہوتی رہی کتابیں، جب نبیوں کا سلسلہ رک گیا تو کتابوں کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کتاب پر لا کے روک دیا اور بند کر دیا۔ اس اعتبار سے قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے۔ پہلی کتابوں کے اندر یہ خصوصیت نہیں تھی، ان کے بعد دیگر کتب کے آنے کا سلسلہ جاری رہا۔ ایک جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس کی زبان
زندہ ہے اور رائج زبانوں میں سے ہے۔ پہلی آسمانی کتب کی زبانیں اب کچھ کی تو بالکل جو زبانیں ہیں معدوم ہو گئیں، لوگوں نے بولنا چھوڑ دیا۔ عبرانی، سریانی اور اس قسم کی جو زبانیں ہیں آج ان کا آپ کو لوگوں کے اندر استعمال نہ ہونے کے برابر ملتا ہے۔ لیکن قرآن کی زبان جو کہ عربی میں نازل کی اللہ رب العزت نے یہ کتاب، تو عربی زبان آج بھی کروڑوں لوگوں کی بولی جانے والی، سمجھی جانے والی زبان ہے، اور ایسی زندہ زبان ہے کہ جس کو غیر عرب بھی بڑے شوق سے سیکھتے، سمجھتے اور بولتے ہیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب اس کتاب کو نازل کرنے کا فیصلہ کیا تو ایسی زبان میں نازل کیا کہ جو ہمیشہ قائم رہنی تھی، جس کے اندر جو وسعت ہے، جس زبان کے اندر اتنی گنجائش موجود ہے کہ وہ ایک عالمگیر پیغام کو اپنے اندر سمو سکتی ہے۔ تو قرآن کی جو زبان ہے آج تک زندہ ہے۔ 1500 سال ہو گئے، اس زبان کا دن بدن آپ کو ترقی ہوتی نظر آئے گی۔ اس لینگویج کو زیادہ سے زیادہ لوگ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگ اس کو لرن کرتے ہیں تاکہ قرآن کی سمجھ آئے، اور عربی زبان کا یہ جو امتیاز ہے دیگر زبانوں سے، یہ قرآن مجید کی زبان ہونے کے اعتبار سے امتیازی خصوصیت بنتی ہے۔ ایک جو اس کی امتیازی صفت ہے اور خصوصیت ہے قرآن مجید کی، وہ یہ ہے اس کی جامعیت، یعنی یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر تمام شعبوں کے بارے میں اصولی رہنمائی موجود ہے۔ قرآن مجید کے اندر زندگی کا ہر شعبہ اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ سابقہ کتابوں کے اندر کیا تھا؟ یا تو صرف مناجات ہوتی تھیں، کوئی دعاؤں کی کتاب ہے، اس کے اندر کچھ واقعات ہوتے تھے، نبیوں نے سفر کیسے کیے وہ ہوتے تھے، اور کچھ عقائد تھے، کچھ تعلیمات تھیں۔ لیکن قرآن مجید کی جامعیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ زندگی کے کسی شعبہ سے ریلیٹڈ علوم کو سرچ کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی کوئی بنیاد، کوئی اصول، کچھ قاعدہ، کوئی ضابطہ، کوئی رول، کوئی ریگولیشن قرآن مجید میں اگر بیان ہے کہ نہیں ہے تو آپ کو اس کی بنیاد ضرور فراہم ہوگی، قرآن مجید کے اندر ملے گی۔ آپ کو قرآن مجید میں ملتا ہے کہ آپ نے سیاست کیسے کرنی ہے، اس کے بنیادی اصول ملیں گے۔ قرآن مجید میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ معیشت کیسے چلانی ہے، معیشت کے بنیادی اصول ملیں گے، ایسے قواعد اور ضوابط ملیں گے کہ آج کی جدید دنیا اسی اصول پہ، انہی قواعد اور ضوابط پہ آنے پہ مجبور ہو چکی ہے۔ استحصال سے بچنا، ایکسپلائٹیشن سے اوائڈ کرنا، یہ قرآن مجید کے اندر بڑی واضح طور پہ معاشی اصول کے طور پہ بیان ہوا ہے۔ یعنی پوری دنیا کے آپ معاشی اصولوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو یہ لگے گا کہ پوری دنیا اس بات پہ اب متفق ہو چکی ہے کہ جو استحصال ہے، جو ایکسپلائٹیشن ہے، وہ کسی صورت میں بھی معاشرے کی سروائیول میں معاون نہیں ہو سکتی، بلکہ معاشرے کو تباہ کر دے گی۔ اسلام نے اپنے پورے معاشی نظام کے اندر سب سے پہلے جس چیز کو فوکس کیا اور جس چیز کو بیان کیا اور جس چیز پہ زور دیا، وہ استحصال کا خاتمہ تھا، وہ ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا تھا۔ سود کی ممانعت دیکھیں گے تو آپ کو ایکسپلائٹیشن کی اس کے اندر تردید نظر آئے گی، ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا اس میں نظر آئے گا۔ اگر آپ معاشی نظام میں دھوکہ، فراڈ، ملاوٹ، کم تولنا، اس چیز کو دیکھیں گے تو اس میں بھی کسی کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا مقصود ہے کہ کسی کی استحصال نہ ہو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے۔ دیگر تمام اصول کہ دوسروں کا مال ناحق طریقے سے نہ کھاؤ، یہ ساری چیزیں قرآن میں معاشی اصول کے طور پہ ذکر ہوئی ہیں۔ معاشیات کے جتنے اصول ہیں، زکوٰۃ کا دینا ہے تو کسی غریب کو غربت کی لکیر سے نیچے جانے سے روکنے کے لیے زکوٰۃ کا نظام نافذ کیا تاکہ لوگوں کے اندر گردش دولت آئے، غریب تک بھی مال پہنچے اور اس کی بھی معاشی حالت درست ہو سکے۔ یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ معیشت کو کس انداز سے بیان کیا۔ معاشرت کو دیکھیں، اسلام کا جو معاشرتی نظام ہے، معاشرتی نظام کو قرآن مجید نے بڑی وسعت کے ساتھ بیان کیا۔ قرآن مجید اسلام کے معاشرتی نظام کو
حقوق اور فرائض کی بنیاد پہ کھڑا کرتا ہے، رشتہ داریوں کو تعین کیا اور پھر حقوق اور فرائض کو بیان کیا، رشتے متعین کیے، خاندانی نظام کو قائم کیا، جنسی استحصال سے بچنے کے لیے نکاح کو ترغیب دی، اور خاندان میں کفالت اور رسپانسبلٹیز اور ذمہ داریوں کو سنبھالنے کا جو ہے وہ ترغیب دی کہ یہ رسپانسبلٹیز کا معاملہ ہے، خاندانی نظام اس صورت میں قائم ہو سکتا ہے۔ یہ ایک مثال دی، یعنی ہر شعبہ زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں آپ کو اس کی بنیاد ملے گی۔ تو یہ کوئی صرف دعاؤں کی کتاب نہیں ہے، یہ صرف مناجات کی کتاب نہیں ہے، یہ واقعات کی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ کتاب ہدایت ہے، یہ ایسی کتاب ہے جو زندگی کے ہر شعبہ میں انسانیت کی رہنمائی کرتی ہے اور اس کو آگے چلانے میں معاون ہوتی ہے۔ یعنی ایک صفت قرآن کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے۔ جو عرب تھے ان کو اپنی زبان دانی پہ، زبان کے ماہر ہونے پہ بڑا ناز تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہماری لنگوسٹکس بہت ہائی لیول کی ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، اور فصاحت اور بلاغت کمال درجے کی تھی۔ ان کا ادب کا لیول، ان کے اشعار کے دیوان بھرے پڑے تھے، ان کو ہزاروں کی تعداد میں اشعار یاد ہوتے تھے، اور اشعار وہ خود لکھتے تھے، فی البدیہہ اشعار ایٹ دا اسپاٹ وہ اشعار بیان کرنے لگ جاتے تھے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہوا تو وہی شعراء، وہی ادبا، وہی ادیب اور وہی جو ہے نا مصنف اور وہی شاعر یہ بات ماننے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ کوئی عام کلام نہیں ہے، اس کے اندر بڑی گہرائی ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، اس کی وسعت کے اندر ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ ٹھیک ہے، گویا کہ اس کا جو مفہوم ہوتا تھا، مختصر آیات کے اندر ایک بڑا مفہوم پوشیدہ ہے۔ سورۃ الکوثر کی جو نزول ہے اس کے حوالے سے آپ نے واقعہ سنا ہوگا۔ جب سورہ کوثر نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سورت کی مختصر سی یہ 3 آیات صحابہ کرام کو پڑھ کے سنائیں، صحابہ کرام خود عرب تھے اور فصاحت اور بلاغت کے اندر وہ بھی کمال کا درجہ رکھتے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورۃ الکوثر کو لکھا اور لکھ کے اس کو جا کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا، اور خانہ کعبہ میں اس سے پہلے ایک عبارت اور ایک کچھ کلام لکھا ہوا کسی شاعر کا موجود تھا، اس کو ہٹا دیا وہاں سے۔ عرب کا دستور تھا کہ جس شاعر کا کلام سب سے ٹاپ لیول پہ ہوتا تھا اس کلام کو خانہ کعبہ میں آویزاں کر دیتے تھے، جب تک اس سے بہتر کلام کوئی نہیں آتا تھا اس وقت تک وہ کلام وہاں پہ لٹکا رہتا تھا۔ تو جو شاعر تھا غالباً لبید شاعر تھا، اس کو پتہ چلا کہ کوئی اور کلام آ گیا ہے اور میرا کلام ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کے سورۃ الکوثر کو دیکھا تو پڑھنے لگا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہاں تک پہنچا تو وہ بے ساختہ بول اٹھا، چونکہ شاعر تھا، اگلا جملہ اس نے بنا دیا، اس نے کہا ما ھذا کلام البشر، یہ کسی انسان کا کلام ہی نہیں لگتا۔ یہ بڑے شاعر نے اگر اس کو ایکسیپٹ کیا، کیونکہ دیکھیں کتنی بڑی وسعت ہے اس کے اندر۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، آپ کا کام کیا ہے، آپ کی ذمہ داری کیا ہے، یعنی اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بیان فرما دیا، اور اگلی آیت میں آپ کا جو پروگرام بیان فرما دیا، فصلی لربک وانحر، آپ نمازیں پڑھیے اپنے رب کے نام کی، قربانیاں دیجیے، یعنی ہر قسم کی عبادات اپنے رب کی بجا لائیے۔ آگے آیت کے اندر آپ کے دشمنان کا انجام ذکر فرما دیا، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی وسعت کی بات ہے
ایک آیت کے اندر 3 آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کے اندر خیر کثیر کا مفہوم بہت وسیع ہے، نمازوں کا سارا ذکر اس کے اندر آ گیا، صرف اللہ کے لیے خاص کرنے کی بات آ گئی، دشمنوں کے بے نام و نشان ہونے کی بات آ گئی، اور آیت کتنی سی ہے، سورت کتنی سی ہے۔ تو یہ فصاحت اور بلاغت والی کتاب تھی۔ اس کی فصاحت اور بلاغت اور زبان دانی اور اس کی زبان کی وسعت کو دیکھ کر کئی عرب کے ادیبوں اور شاعروں نے اور بڑے بڑے زبان دانی کے ماہرین نے اسلام قبول کیا۔ قرآن کی کچھ آیات سنتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ یہ کلام انسانی کلام نہیں ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی خصوصیت ہے، اس کی کمال کی تاثیر بھی ہوتی تھی اسی وجہ سے کہ یہ قرآن اثر کرتا تھا سننے والے پہ، اور اس پہ جو تاثیر ہوتی تھی اس کی وجہ سے وہ اسلام قبول کر لیتا تھا۔ ایک اس کی جو صفت ہے، ایک خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ دنیا کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے، ہر لمحہ ہر گوشہ پر قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے۔ کہیں دن ہے تو کہیں رات ہے، مسلمان نمازوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، تلاوت میں پڑھ رہے ہیں، مدارس کے اندر پڑھ رہے ہیں، تراویح کے اندر پڑھا جا رہا ہے، مختلف اوقات میں قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے۔ دنیا کا کوئی کونا مسلمانوں سے خالی نہیں ہے، اور دنیا کے کسی کونے میں ایسی جگہ نہیں ہے جہاں قرآن مجید نہ پڑھا جا رہا ہو۔ ہر ملک، ہر خطہ، ہر علاقہ قرآن مجید کی تلاوت سے جو ہے وہ آباد رہتا ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی صفت ہے کہ یہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ قرآن کا لفظ بھی، معنی بھی اس کا یہی ہے کہ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے، تو یہ اس کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اس کے بعد یہ ایک صفت اس کتاب کی یہ ہے کہ یہ حفظ کے قابل ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے یاد کرنا آسان بنا دیا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن مجید کو سمجھنے میں بھی آسان کر دیا اللہ نے، اور یاد کرنا بھی اس کا آسان بنا دیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اور وہ ایک ایسی لینگویج میں لکھی ہوئی کتاب کو یاد کر لیتا ہے جو لینگویج اس کی مدر ٹنگ نہیں ہے۔ اس نے کبھی اس میں کوئی بات نہیں کی، کلام نہیں کیا، سمجھا نہیں، پرکھا نہیں، پڑھا نہیں، لیکن وہ حرف بحرف اس کی حرکات کے ساتھ اس کو یاد کر لیتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا معجزہ بھی ہے، قرآن مجید کا اعجاز بھی ہے کہ یہ یاد ہو جاتی ہے، آسانی سے اس کو یاد کیا جا سکتا ہے۔ پہلی جو کتابیں ہوتی تھیں، آسمانی کتابیں، انہیں صرف انبیاء علیہ السلام کو یاد ہوتی تھی، لیکن قرآن مجید کا یہ امتیاز ہے کہ یہ ہر ایمان والا اس کو یاد کر سکتا ہے، چاہے چھوٹا ہے یا بڑا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، حضرت عزیر رضی اللہ تعالیٰ، یہ ایک واقعہ لکھا ہے مفسرین نے، حضرت عزیر علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی تھے، وہ بیت المقدس کے پاس سے گزرے جب بخت نصر بادشاہ نے اس کو تباہ کر دیا تھا، تو انہوں نے اللہ سے سوال کیا کہ اس بستی کو یا اللہ تو کیسے دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے، ایک لمبا واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھانے کے لیے 100 سال تک موت دے دی۔ ان کے پاس ایک گدھا تھا اور اس کو بھی موت دے دی۔ 100 سال بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، اور جب اٹھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب دیا کہ دیکھو کیسے تمہیں زندہ کیا، جیسے تمہیں زندہ کر کے اٹھا دیا، کتنا عرصہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تم یہاں پہ 100 سال تک رہے ہو۔ اپنے گدھے کو دیکھو، اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی تھیں، اور اپنے کھانے کو دیکھو، وہ ابھی بھی تر و تازہ تھا۔ اللہ نے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں اور پھر اس بستی کی طرف بھیجا جس کو دوبارہ اللہ نے زندہ کر دیا تھا۔ تو جب وہ بستی میں گئے تو انہوں نے کہا کہ میں عزیر ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کہاں سے عزیر آ گئے ہیں؟ وہ تو ان کو گئے ہوئے 100 سال سے زائد عرصہ وہ کہیں چلے گئے تھے،
روپوش ہو گئے تھے یا کہیں غائب ہو گئے تھے، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ تو بات پھیلتے پھیلتے ان کے بڑوں تک پہنچ گئی، اور ان کے کچھ سمجھدار اور بڑے لوگ تھے، انہوں نے یہ کہا کہ ہم آپ کو عزیر مان لیتے ہیں، لیکن عزیر کی ایک علامت تھی کہ ان کو زبور زبانی یاد تھی۔ تو اگر آپ زبور سنا دیتے ہیں یا توریت زبانی یاد تھی، اگر آپ وہ سنا دیتے ہیں تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے اور وہی عزیر مان لیں گے، کیونکہ اس وقت تو نئی نسل آ چکی تھی، وہ لوگ تو نہیں پہچانتے تھے۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کی، سنائی، انہیں یاد تھی، تو انہوں نے پھر اللہ کے نبی کو مان لیا کہ یہ اللہ کے نبی عزیر تھے جو کہ 100 سال پہلے چلے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قدرت کی نشانیاں دکھانی تھی، نبی کا معجزہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظاہر کیا اور پھر انہوں نے نبی کو مان لیا۔ پہلی جو کتابیں ہیں نا وہ نبیوں کو یاد ہوتی تھیں، اور یہ اس کتاب کا معجزہ ہے، اس کتاب کی خصوصیت ہے کہ یہ بڑی آسانی کے ساتھ حفظ ہو جاتی ہے۔ اور اس کو آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ تراویح کے اندر چھوٹے چھوٹے حفاظ نفلوں میں سناتے ہیں، تراویح کے اندر حفاظ کرام قرآن مجید پورے کا پورا سناتے ہیں، پیچھے ایک سننے والا کھڑا ہوتا ہے، ایک زبر زیر کی کمی ہوتی ہے تو وہ ٹوکتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں ہے، اس کی کریکشن کرتا ہے۔ تو یہ بہرحال ایک بڑی اہم اس کی خصوصیت ہے جو کہ ہم اس کو بیان کر سکتے ہیں۔ ایک اس کی صفت یہ ہے کہ یہ لاریب اور بے مثل کتاب ہے۔ قرآن مجید کے بارے میں شروع میں آ گیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی اٹ سیلف کتاب ہدا، کتاب ہدایت شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے عقل کی خرابی کی وجہ سے اس میں شک اور شبہ کرتا ہے تو اس میں کتاب کے مشکوک ہونے کی بات نہیں ہے، کتاب شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ کوئی شک و شبہ کرتا ہے تو یہ اس کے دماغ کی خرابی ہے، اس کی کم فہمی ہے، کم عقلی ہے، ورنہ قرآن مجید لا ریب کتاب ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اس کے حقائق، اس کی جو عقائد، اس کے جو ابدی حقیقتیں، اس کے اندر بیان ہونے والے نظریات، اس کے اندر بیان ہونے والی جو انسان کی اخلاقیات ہیں، اس کے اندر بیان ہونے والی تعلیمات، یہ شک و شبہ سے بالا تر ہیں، اس کے اندر کوئی کنٹراڈکشن بھی نہیں ہے اور کوئی شک اور شبہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے قرآن مجید کی یہ صفت ہے کہ اس میں تضادات نہیں ہیں، اس میں جو کنٹراڈکشنز نہیں ہیں کہ ایک جگہ پہ کچھ اور کہا جا رہا ہو، دوسری جگہ پہ کچھ اور کہا جا رہا ہو۔ اگر کہیں بظاہر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ اس مفہوم سے مخالف ہے تو اس کی تطبیق کی جاتی ہے، تفسیر کے اندر اس کو واضح کیا گیا ہے کہ اس سے یہ مراد نہیں ہے، جو کہ عام آدمی کو سمجھ آتی ہے۔ اور آج تک ایک قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ قرآن مجید نے قرآن کا انکار کرنے والوں کو یہ چیلنج دیا کہ اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے کے آ جاؤ۔ کہیں ارشاد فرمایا اس جیسی 10 آیتیں لے کے آ جاؤ، کہیں فرمایا ایک آیت لے کے آ جاؤ۔ تو آج تک کوئی اس جیسی آیات نہیں بنا سکا۔ کوشش کرتے رہے لوگ مختلف اوقات میں، لیکن ان کو صفحے کالے کرتے رہے، پھاڑتے رہے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ قرآن جیسی آیت، کیونکہ جب اس کو کہا جاتا ہے کہ قرآن جیسی کوئی آیت لکھ کے لے آؤ تو وہ جملہ امور سے ریلیٹڈ ہوگی، بہت سارے پہلوؤں سے دیکھنا ہوگا کہ وہ اس کتاب کے اندر پیغام کیسا ہے، اس کی عربی کیسی ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کیسی ہے، اس کے اندر جو انداز بیان ہے وہ کیسا ہے، اس کی تاثیر کیسی ہے، اس کی جو ہے وہ اس کے اندر پیغام کیسا دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی جس انداز سے بیان ہوئیں وہ کوئی دنیا کا بندہ آج تک پیش نہیں کر سکا۔ بہت سارے لوگوں نے کوشش کی لیکن ایٹ دا اینڈ وہ فلاپ ہوئے، فیل ہوئے، اور نقل کرنے کی کوشش کی کہ ہم اس کو چیلنج کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ قرآن مجید اپنی اس خصوصیت کے اعتبار سے آج تک ایک چیلنج ہے پوری دنیا کے لیے کہ کوئی اس جیسی کوئی ایک آیت بنا کے دکھا دے۔ ایک اس کتاب کی جو صفت ہے
قرآن مجید کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ کتاب عالمگیر کتاب ہے۔ پہلی کتابیں نازل ہوتی رہیں، اپنے کسی ایک خاص خطے، علاقے اور ایک خاص ایریا کے لیے نازل ہوئیں کہ یہ فلاں علاقے کی ہے کتاب، یہ فلاں خطے کی ہے، فلاں قوم اس سے فائدہ اٹھائے گی، فلاں قوم اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ لیکن قرآن مجید کی جب باری آئی، قرآن مجید چونکہ جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی عالمگیر نبوت کے حامل تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے کہ اے دنیا کے لوگو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف اللہ کے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یعنی پوری دنیا کا جو انسان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہے۔ جو مومن ہو گیا وہ امت اجابت کہلایا، اور جس نے اسلام قبول نہیں کیا وہ امت دعوت کا فرد ہے، امت دعوت میں شامل ہے۔ اس لحاظ سے تمام انسانیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، مسلمان امت اجابت اور تمام دنیا کے باقی انسان امت دعوت۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالمگیر نبی ہیں تو آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی عالمگیر ہی ہونی چاہیے تھی۔ قرآن مجید کو ھدی للناس ارشاد فرمایا کہ یہ کتاب تمام دنیا کے لوگوں کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اس کے اندر کسی ایک علاقے کی تخصیص نہیں ہے۔ تورات، زبور، انجیل کے بارے میں جب بات آتی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا تھا کہ میں بنی اسرائیل کے لوگوں کو ہدایت پہ لانے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ بنی اسرائیل تک محدود تھیں، آپ نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں پوری انسانیت کے لیے ہوں۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلہ کو ختم کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک آخری کتاب دی اور تمام دنیا کے لیے دی، آخری نبی دیے اور تمام دنیا کے لیے عطا فرما دیے۔ تو یہ قرآن مجید عالمگیر کتاب ہے، یونیورسل ہے، اس کے اندر قوانین بھی یونیورسل ہیں، اس کے اندر تعلیمات بھی یونیورسل ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں رہنے والا فرد اس سے تعلیمات لے سکتا ہے، رہنمائی لے سکتا ہے، اور یہ دائمی کتاب بھی ہے، ہمیشہ رہنے والی کتاب ہے، ہمیشہ کے لیے اس کی تعلیمات ہیں۔ اس کی تعلیمات آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتی۔ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی یہ کہے کہ قرآن کی یہ تعلیمات اس دور میں اپلیکیبل نہیں ہیں۔ قرآن مجید آپ جتنی مرضی ترقی یافتہ دور میں داخل ہوتے چلے جائیں، قرآن مجید اس دور کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، اس دور کے اندر فٹ ہو جاتا ہے، اس دور کو رہنمائی دیتا ہے، اس دور کے لیے اپنی ہدایات کو فراہم کرتا ہے اور تعلیمات مہیا کرتا ہے۔ قرآن مجید آؤٹ ڈیٹڈ نہیں ہوتا، دائمی ہے اور عالمگیر ہے، ہمیشہ کے لیے ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے۔ اس کی تعلیمات محدود نہیں ہیں، اس لیے اس کی یونیورسلٹی کو ذہن میں رکھ کے اس کا مطالعہ کیا کیجئے کہ آپ ایک بہت بڑی کتاب، ایک بہت بڑی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہدایت اور رہنمائی کے حامل ہیں، آپ کو وہ ملی ہوئی ہے اور آپ اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، پڑھنے والوں کے لیے بھی اعزاز ہے۔ اس کے بعد ایک جو اس کی خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ سابقہ کتب کی ناسخ کتاب ہے۔ یعنی ناسخ کہتے ہیں جو پہلے حکم کو اٹھا لے، پہلے حکم کو کینسل کر دے، اور منسوخ وہ چیز ہوتی ہے جس حکم کو اٹھا لیا جائے، کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے یا کوئی کتاب ہے اس کو منسوخ کر دیا جائے تو پہلے والی کتابیں منسوخ کہلاتی ہیں، بعد میں آنے والی کتاب ناسخ کہلاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے پہلے والی ساری کتابوں کے جو احکام ہیں ان کو منسوخ کر دیا اور وہی اپنی اصلی شکل میں اور محفوظ شکل میں قرآن مجید میں جمع کر دی گئیں، اور یہ کہا گیا کہ یہ کوئی ان سے ڈیفرنٹ نہیں ہے، لیکن چونکہ ان میں تبدیلیاں تحریفات ہو چکی، یہ ان کی مصدقا لما بین یدیک، جو پہلے سے کتابیں موجود ہیں ان کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، مصدق کتاب ہے، ان کو جو ہے وہ ویریفائی کرتی ہے، انڈورس کر رہی ہے ان کتابوں کو، لیکن یہ چونکہ محفوظ شکل میں ہے، اب اس کتاب کا ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔ پیغام ایک اللہ ہی کی طرف سے آیا ہوا ہے، ایک اللہ ہی نے پیغام دیا ہوا ہے، لیکن اب یہ محفوظ شکل میں ہے، لہٰذا اس کو ماننا تمہارے لیے ضروری ہے۔
یہ کتاب سابقہ کتب کی ناسخ ہے، ان کو منسوخ کرنے والی ہے۔ اب تورات، زبور، انجیل کی تمام تعلیمات اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈال دی ہیں، اور اسی کتاب کو ماننا تمام انسانیت کے لیے ضروری ہو گیا ہے، کیونکہ اس کی تعلیمات دائمی ہیں اور حتمی طور پر دی گئی ہیں۔ ان خصوصیات کے ساتھ ایک خصوصیت یہ ایڈ کر لیں کہ یہ بہت آسان ہے، میں پہلے حفظ کے حوالے سے بھی کہہ چکا، لیکن یہ ہے کہ یہ سمجھنا اس کا آسان ہے، بہت مشکل نہیں ہے، اس کو انسانیت کی پہنچ سے دور نہیں رکھا گیا۔ یہ جو مشہور کیا جاتا ہے کہ بہت سارے علوم چاہیے، بہت سارے فنون چاہیے، وہ تفسیر لکھنے کے لیے چاہیے۔ قرآن مجید کے عمومی احکام کو پڑھنا، عمومی احکام کو سمجھنا یہ کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ گویا یہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو یہ آفر دی ہے کہ یہ نصیحت پکڑو گے، اس میں غور و فکر کرو گے، اس سے اپنی زندگی کی رہنمائی لوگے تو یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ لہٰذا اس پہ تفکر، تدبر، غور و فکر اور تھنکنگ کر کے اس کو لرن کرو، سیکھو، سمجھو اور دنیا میں پھیلاؤ، تو یہ نصیحت ہی نصیحت ہے اور سراپا ہدایت ہے۔ یہ چند ایک خصوصیات ہیں، اس کے علاوہ بے شمار ہیں، میں نے آپ کو چند ایک بتا دیں تاکہ آپ کے مائنڈ میں تعارف قرآن کے حوالے سے خصوصیات قرآن کا جو ٹاپک ہے وہ ذرا پختہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اینی کوسچن اباؤٹ دا لیکچر؟